Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Hussaini Nadwi, a great thinker and Islamic scholar. कहा था स्कूटी آپ کبھی دیکھے ہی نہیں، کبھی ملے ہی نہیں. ذوالفقار صاحب مجھے دیکھے گئے مرتبہ جب وہ وہاں خلاف بات ہو گئے تھے تو وہ فون آیا وہاں کے علامہ صاحب آئے ہوئے وہاں ایسا ایسا ہو تو میں نے اس اقبال کی ٹیسٹ کیا ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی مناسب کوئی بیان ایسا نہیں. یہ آپ فاطمہ بخاری اچھا زکام مقدموں کو گلے اور خیال رکھنا پڑتا ہے. نصیحت کیسی ہے؟ کرم فرمایا بیانات تو مختلف موقعوں میں سنتا ہوں. اچھی گفتگو عالم اسلام کو اسلامیوں کو اس بات کی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ لاتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی اس کو ضرورت ہے کہ اور زیادہ قوت کے ساتھ صراحت کے ساتھ تاکید کے ساتھ یہ کام کیا جائے. میں طویل عرصے سے 1974 میں نے شباب اسلام انجمن قائم کی تھی. میں دارالعلوم علماء میں طالب علم اور پھر اس کی طرف سے بہت سے مدرسے قائم ہوئے، اسکول قائم ہوئے، دعوتی تبلیغ کام ہوا، تصنیفی کام ہوا. اور اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ امت کے انتشار کو ختم کیا جائے، امت کی فرقہ واریت کو ختم کیا جائے، ایک نظام پر امت کو جمع کیا جائے. اسلام فرقوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں سنی حضرات کے سامنے کہ جو حدیث فرقوں کے سلسلے کی بیان کی جاتی ہے بالکل غلط ہے، وہ ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شیر و شکر فرمایا تھا اور مہاجرین اور انصار کو بھی جوڑا اور جزیرۃ العرب کے تمام قبائل کو جوڑا، پھر پوری دنیا انسانیت کے لیے نظام وحدت و توحید کی دعوت دی. تو آپ نے فرقہ نہیں بنایا اور جہاں فرقوں کا ذکر ہے بھی تو وہ اس حیثیت سے ہے کہ یہ یہودیوں کی لعنت تھی، یہ عیسائیوں کی لعنت تھی. اگر تم بھی ملعون بننا چاہتے ہو تو فرقوں میں بڑھ جاؤ. وہ ایک تنبیہ تھی، لیکن اس کو بہت سے علماء اہل سنت نے واقعہ مان لیا. ایسے علماء شیعہ نے بھی کیا
کہ وہ گویا کہ نبی مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، اور یہ ایک امر واقعہ ہے جو ہونا تھا، ہوا، امت فرقوں میں بٹی۔ تو یہ ایک تو حدیث ثابت نہیں ہے، میں نے اس پر تحقیق کی ہے، اور اگر ثابت مان لی جائے تو ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں فرمایا کہ بدکاریاں عام ہو جائیں گی، ظلم ہوگا، زیادتیاں ہوں گی، ظالم حکومت ہوگی اور چنی اور چنا ہوگا۔ اسی طرح کی بات ہے کہ جب امت یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر چلے گی تب وہ فرقوں کو اختیار کرے گی، امت فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال یعنی اس کے خلاف مسلسل بات کرنی چاہیے، اور میں تقریباً 20 سال سے ایران جا رہا ہوں، 25 سال سے، جب میں پہلی مرتبہ زاہدان گیا تھا، پھر تہران جاتا رہا، قم بھی جاتا رہا، یہی بات کہتا رہا۔ میں نے تو وہاں پر ایک بڑے اجلاس میں یہ کہا کہ نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے، یا سب شیعہ ہیں اور سب سنی ہیں، یا یہ مانو یا وہ مانو، لیکن فرقوں کی بنیاد پر یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سلفی، یہ خلفی، یہ سوائے بدماشیوں کی اور کچھ نہیں۔ امت ایک ہے، وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو اسی کی دعوت دینا ہے، اسی پر جمع کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا مفید ہے، اور بھی بہت سے ایسے علماء ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، میرا تو یہ مشن ہی ہے۔ اس میں میری ایک بات ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اچھے مقرر بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، ناصح بھی ہیں، اس لیے جو متفق علیہ امور ہیں، جو قدر مشترک ہے، خاص طور پر مابین سنت و شیعہ، اسے اکٹھا کرنا چاہیے۔ جن امور میں اختلاف نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، ان امور کو خاص طور پر نمایاں کر کے ان پر پوری ترکیز کی جائے، توجہ دی جائے، اور عوام میں ان کو اس قدر پھیلایا جائے، یہ بتاتے ہوئے کہ امت ایک ہے، یہ شیعہ یہ سنی نہیں ہے، اور اگر ہے تو پوری امت شیعہ، کیونکہ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا جب ذکر آیا اور حضرت ابراہیم کا، تو ان من شیعتہ لابراہیم، تو حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعہ تھے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی جس کے ساتھ ہے وہ اس کا شیعہ ہے۔ تو اس طرح پوری امت شیعہ ہے، یعنی اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ پوری امت ہے، تو اس لیے سب شیعہ ہیں، اور سب اہل سنت ہیں، کیونکہ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے کون اختلاف کر سکتا، کون نہیں کہہ سکتا میں سنت کو نہیں مانتا، مطلب ظاہر جہنمی اور کافر ہوگا۔ تو سب سنی ہیں اور سب شیعہ ہیں، یا کوئی شیعہ نہیں، کوئی سنی نہیں۔ اگر کوئی لفظ تفریقے کا ذریعہ بن جائے، فرض کیجئے کہ میں ندوی ہوں، یہ دیوبندی ہے، یہ قمی ہے، یہ تارانی ہے، اگر اس کی وجہ سے تفریق ہو رہی ہو تو یہ الفاظ حرام ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب یہ فرمایا گیا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا کا لفظ مت بولو، کہ اس کا یہودی اور منافق غلط استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس لفظ کو ترک کر دینے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے ہم ڈیموکریسی بولتے ہیں، اور اس سے یورپ کی جمہوریت مراد ہوتی ہے کہ جہاں خدا کی جگہ انسان لے لیتے ہیں، عوام لے لیتے ہیں، تو جمہوریت پر ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ اشتراکیت ہے، کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ سارے الفاظ حرام ہوں گے اگر ان کے وہ معنی ہیں جو خلاف شریعت، اور اگر فرض کیجئے کہ ان کے وہ معنی ہیں جو مطابق شریعت ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان اصطلاحات کا استعمال کیا جائے۔ تو بہرحال ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے، اور ہم سب ان لوگوں کا کہ جو امت کی وحدت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ پوری امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کو یہ چاہیے کہ آپ کی تقریر سنی جائے مراکش میں، الجزائر میں، لیبیا، مصر میں، سوڈان میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، دنیا کے ہر ملک میں جائیے، یہی صدا لگائیے، یہی بات سنائیے، یہی پیام دیجیے، پوری قوت کے ساتھ دیجیے، اور مشترکات، خاص طور پر مشترکات کا تذکرہ ہو، اس میں سب سے زیادہ قرآن، اور ظاہر ہے کہ حدیث ثقلین میں قرآن 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 پر زور دیا گیا،
اور پھر یہ کہ صاحب قرآن کے ساتھ اہل بیت ہے، کوئی نمونہ چاہیے. قرآن تو ایک نظریہ ہے، ایک کتاب ہے، حروف ہیں، وہ تو آپ طاق میں رکھ دیے، لیکن قرآن پاک پر عمل کر کے کون بتائے گا؟ تو اس کے لیے نبی ہیں، اور نبی کے جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں، اور آپ کے اہل بیت ہیں، سر فہرست سیدنا علی ہے، اور اس کے بعد سلسلہ ہے. تو وہ قرآن پاک کے ترجمان ہیں، قرآن پاک کا عمل ہے، قرآن پاک کا اسوہ ہے. تو جیسے نبی اسوہ ہیں، ان کے بعد ان کو اسوہ بنایا گیا. تو بہرحال یعنی ان حقائق کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس کو اہل سنت بھی مانتے ہیں یا ماننے پر مجبور ہیں، چاہے وہ ان کو ذرا دبا دیتے ہوں یا کچھ کنارے کر دیتے ہوں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ میں اہل سنت کے درمیان بیانات کرتا ہوں کہ جو صاف باتیں کتب ستہ میں، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں اور قرآن پاک کی تفاسیر میں آئی ہیں، وہ میں ان کے سامنے پیش کروں کہ بھائی یہ حقائق ہیں. آپ جو ہیں ان حقائق کو چھپاتے ہیں، کتمان علم کے مجرم ہیں، اور قرآن میں کتمان علم کے مجرموں کو ملعون قرار دیا گیا ہے. ملعون ہیں وہ جو علم چھپاتے ہیں. تو اب مثلا میں نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ اور دارمی، ان کتابوں سے اہل بیت کے فضائل پر چہل حدیث جمع کی. چہل حدیث ان کتب سے جو متفق علیہ ہے اہل سنت کے درمیان، ان میں کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں. اب انہی میں حدیث ثقلین بھی ہے، جس کا تذکرہ غائب کر دیا اہل سنت نے. ظاہر ہے کہ یہ جرم ہے، یہ کتمان علم ہے. تو بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بیانات اہل سنت میں بھی ہوں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اہل سنت میں ہوں یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، سارے مسلمانوں میں ہوں یوں کہنا چاہتا ہوں. ایک طبقے میں کیوں ہو رہا ہے؟ امام باڑے میں کیوں بیان ہوا؟ ٹیلے والی مسجد پہ کیوں نہیں ہوا؟ عیدگاہ میں کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا ہر جگہ بیان؟ اس لیے کہ پہچان یہ ہے کہ بھائی شیعہ ہے. یہ پہچان امت میں ختم کر کے یہ کہنا ہے مسلمان ہے سب. ہوا سماکم المسلمین، سب کو اللہ نے مسلم کہا ہے. یہ سب نام لوگوں نے اپنے طے کر لیے ہیں. تو بحیثیت مسلم عالم کے، ایک اسکالر کے بات کرنا اور ہر جگہ کرنا. تو جب تک یہ نہیں ہوگا، میں نے قم کے علماء سے لے گئے ہر جگہ، بڑے سے بڑے علماء سے ملاقاتیں ہوئی. میں نے کہا بھائی آپ جماعت بھیجیے، علماء کی جماعت بھیجیے، لکھنؤ مرکز ہے یہاں بھیجیے، میں اپنے علماء شامل کروں گا، پھر کوئی مسجد باقی نہ رہے جس میں پروگرام نہ ہو. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن کرتے نہیں. دیکھیے یہ ایک کتاب ہے مولانا عزیز الحق کوثر ندوی صاحب، یا مولانا ابو الحسن علی ندوی کے ساتھیوں میں، انہوں نے حدیث ثقلین پر ایک کتاب ہے. جی ہاں، یہ دو کتابیں ہیں، یہ بھی ہے اور یہ حسین پر ہے، یہ تعلیم انتظار پر، اور بھی بہت سے رسالے ہیں ماشاءاللہ جو میں لکھتا بھی رہتا ہوں، شائع بھی کرتا رہتا ہوں. اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے حصے کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میری خواہش پر، جس دن سے میں آیا ہوں ہندوستان، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر بہت مضبوط مبلغ تھے، ان کی مجلس برسی سے خطاب کرنے. تو مولانا محمد حسینی صاحب قبلہ سے اور یاسر عباس صاحب سے اس وقت سے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے جناب حضرت سید سلمان حسینی ندوی، جن کے بیانات سے میں مستفید ہوتا رہتا ہوں، ان کو قریب سے دیکھنا ہے. تو الحمدللہ وہ میری مراد پوری ہوئی اور آپ کی خدمت میں حاضر. جزاکم اللہ خیر. وہ جو پہلا حصہ آپ کی گفتگو کا ہے، وہ خوشی مجھے یہ ہو رہی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ ہی سے استفادہ اور میں نہ بولوں، کم بولوں. شاید کوئی ایک بات بھی مجھے ایسی نہیں لگی کہ جو میری سوچ نہ ہو. مجھے تقویت ہو رہی ہے آپ سے مل کر. اکثر ہم اپنے خطاب میں خود کہتا ہوں کہ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں. اب اس جملے کو وہ مولانا طارق جمیل اور ہم میں دوستی بھی ہے، اگرچہ میرے بزرگ ہیں سن و سال میں، میرے ہاتھ پکڑ کے جو کہنے لگے کہ کیا عمر ہے، تو میں نے اپنی عمر بتائی تو فرمانے لگے کہ میں آپ سے 20 سال بڑا ہوں، اب 20 سال اور کام کرنا ہے. تو مولانا بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں
اگر اہل بیت کے فضائل اور ان کی افضلیت کو فضیلت کو بیان کرنا تشیع کی علامت ہے تو میں خود بھی شیعہ ہوں، ان کے بھی بیانات ایسے، اور ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ پاکستان میں بھی ایک مدت بعد، یہ جو بیچ میں ہمارے یہاں ایک جابر حکومت آئی سن 1980 میں، اس کے بعد جو فرقہ واریت پھیلی، تو سنی شیعہ مجالس میں اور ایک دوسرے کے بیانات میں جانے سے گویا دور ہو گئے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، لیکن آپ دعا فرمائیں کہ دوبارہ سے اس ماحول کو بحال کرنے میں کوشاں ہوں۔ یہاں کی مجلس میں بھی ایک بڑی تعداد اہل سنت کی تھی، ہمیں سننے کے لیے آئی، اور اس میں میں نے اپنی برادری کو جو کچھ نصیحتیں کی وہ ہمارے لوگوں نے پسند کیا اسے۔ میں نے اس میں کہا کہ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، آپس کی بات ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تم بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہو، ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، برداشت کو بڑھاؤ۔ تو کوشش تو حضرت یہی ہے کہ سب سے پہلے تو برداشت اور تحمل مزاجی کو بڑھایا جائے۔ میری مجلس میں اگر کوئی خطاب کے دوران کوئی ربائی، کوئی قطعہ، کوئی شعر پڑھ دیتا ہے جذبات میں آ کر، اور وہ اس میں پہلو ہوتا ہے کسی سوچ اور مسلک کی دل آزاری کا، تو میں مائک سے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور شاید یہاں بھی ایسا ہوا پرسوں کی مجلس میں کہ وہ ہم نے وہاں ٹوک دیا ہو۔ تو آپ دعا فرمائیں، کوشش یہی ہے کہ امت واحدہ کا تصور جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ یوں سب سنی ہیں اور یوں سب شیعہ ہیں، کیونکہ وہ ایک روش کی طرف رہنمائی تھی، نہ کہ یہ ہمیں بانٹنے کے لیے، نہ بھی کبھی ہو نہیں سکتا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کر، آپ کے میں تو یہی چاہوں گا کہ دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو، جی، اور اہل لکھنؤ کو سمجھائیے کہ کسی ایک ادارے کو، تعلیمی ادارہ، تعلیمی اور تربیتی ادارے کو مشترک بنا دیں، کسی ایک کو بنا دیں کم از کم، نمبر ایک یہ۔ نمبر دو یہ کہ مشترک دورہ بھی ہو، یعنی جیسے انہیں کے ساتھ بات ہوئی ان سے یا کہیں سے بھی کچھ حضرات آئے علماء، اور یہاں کے بھی ہم علماء کو شامل کریں گے۔ پھر جتنی مسجدیں، ہر مسجد میں ایک چھوٹا پروگرام، ہر مسجد میں ایک چھوٹا پروگرام، مسجدوں کو زندہ کیا جائے، نمازوں کی طرف بلایا جائے۔ یعنی یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ بھائی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ بھائی سب ہے مسلمان سب دیکھیں، تو لوگوں کو جو دکھتا ہے کہ سب سنی مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور شیعہ مسجدیں ویران، مدرسے ویران، یہ دکھ رہا ہے نا، آنکھوں سے سب کچھ دکھ رہا ہے۔ لکھنؤ میں آپ جائیے تو ویرانی دکھے گی، تو چار آدمی کہیں نماز پڑھنے آ گئے تو آ گئے۔ یہ جو صورتحال ہے اس کا علاج کرنا ہے، اور اس کے علاج کے لیے احیاء کی ایک تحریک چلانی ضروری ہے، اور اس تحریک میں پوری طرح سے میں شامل رہوں گا۔ لیکن یہ کہ وہاں سے ایک وفد آئے اسی کام کے لیے، جیسے تبلیغی جماعت کام کرتی ہے، گھر گھر جاتے ہیں، لگے جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی اصلاح ہوئی۔ ایسی ایک مشترک تحریک ہے دعوتی اور اصلاحی اور تربیتی شروع ہو، جو سب ہر آبادی میں پہنچے، ہر مسجد میں پہنچے، اور وہاں پر بات ہو کہ مسجد میں اللہ المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو مسجدوں میں یہ بات ہوگی کہ وہ مشترک ہے، تو اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو اور قوت عطا فرمائے، قلم کو عطا فرمائے، اور اس وسعت کے ساتھ ہر حلقے میں پہنچنے کی صلاحیت بھی ہو، اور اس کی ہمت ہو کہ ان حلقوں میں پہنچ کر بات ہو، اصلاحی بات ہو، اور متفق علیہ بات ہو، جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ بات ہو جس میں ظاہر ہے کہ بنیاد قرآن کو بنایا جائے۔ قرآن کو جب بنیاد ہم بنائیں گے تو جھگڑے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو اس طرح ثقل اکبر بھی جو ائمہ اہل بیت کی تفسیر میں ہے، قرآن ثقل اکبر ہے، اہل بیت ثقل اصغر ہے، اسی یہی جو آپ فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ کام میرا کرنے کا ہے، اور آپ کے یہاں بھی ہو اور ہر جگہ ہو، اور جو خالص سے نہیں تھا بڑی تعداد میں سن نہیں رہتے ہیں، جو ممالک عرب ممالک ہیں، غیر عرب ممالک ہیں، ان کے بھی اسی طرح مشترک دورے ہیں، یا دورہ ایسا نہ ہو کہ وہ شیعہ برادری کے اندر محدود ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
اس کو ختم کرنا ہے. یعنی اس کا میں مطالبہ بہت زمانے سے کر رہا ہوں لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے. نہ جو یہاں موجود ہے وہ عملاً اس کے لیے تیار، اور جو ایران میں